اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پر اٹھا لیے گئے تو اس کے کچھ عرصہ بعد یمن کا ایک شہر ہے جس کا نام صنعاء ہے، اس کے ساتھ ہی ایک بہت بڑا باغ تھا جس باغ کا نام مروان تھا، اور وہ باغ ایک نیک طینت اور انتہائی متقی اور سخی شخص کا باغ تھا۔ اس شخص کی یہ عادت تھی کہ جب اس کا باغ پک کر تیار ہو جاتا تو وہ جتنے بھی شہر کے مسکین، فقیر اور غریب لوگ ہوتے تھے ان کو دعوت دیتا تھا کہ فلاں دن آج میں نے باغ توڑنا ہے، آپ تشریف لے آئیں۔ اگر باغ کا کچھ پھل نیچے گر جاتا ہے یا جھولی سے باہر گر جاتا ہے تو وہ پھل غریب اور مسکین اٹھا لیتے تھے، اور اس طرح ایک بہت بڑا حصہ وہ شخص غریبوں، مسکینوں اور جو مستحق لوگ ہوتے تھے ان کو دے دیتا تھا۔ اس طرح وہ شخص غریبوں، مسکینوں اور فقیروں کی امداد کرتا تھا۔ اس کا یہی معمول رہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کے مال میں اور رزق میں بہت برکت عطا فرما رکھی تھی۔ جب وہ شخص انتقال کر گیا، انتقال کے بعد اس کا وہ باغ اس کے 3 بیٹوں کی ملکیت میں آ گیا، اور جب 3 بیٹوں کی ملکیت میں آیا تو اس وقت ان کے بیٹوں نے سوچا کہ ہمارا باپ تو بہت بڑا باغ کا حصہ غریبوں اور مسکینوں میں وقف کر دیتا تھا، تو کیوں نہ ہم اس کو اپنے استعمال میں لائیں۔ اگر ہم فقیروں اور غریبوں کو دیں گے تو ہم تنگ دست ہو جائیں گے اور ہمارے مال میں کمی آ جائے گی۔ تو انہوں نے یہ پلان کیا، منصوبہ کیا کہ ہم فقیروں اور غریبوں کو بتائے بغیر رات کے کسی پہر جو ہے سورج نکلنے سے پہلے ہم باغ توڑ لیں گے۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا کہ رات کے کسی پہر وہ تینوں بھائی باغ کی طرف روانہ ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آگ آئی اور اس آگ نے وہ سارا باغ جلا کر خاکستر کر دیا۔ اتنے میں جب وہ باغ میں پہنچے تو سارا باغ جو ہے وہ خاک بن گیا تھا۔ تو اس وقت ایک بھائی نے کہا، یہ کون سی ہم جگہ آ گئے ہیں، یہ تو وہ جگہ ہی نہیں ہے جہاں پر ہمارا باغ تھا۔ دوسرا بھائی جو قدر نیک تھا وہ کہنے لگا، بھائی باغ تو ہمارا ہے، لیکن مجھے اب یہ خیال آ رہا ہے کہ ہم نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کی روگردانی کی اور غریبوں اور مسکینوں کو جو حق نہیں دیا، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا سارا باغ جو ہے وہ جلا دیا ہے۔ اس وقت وہ تینوں بھائی رونے لگے اور معافی کے خواستگار ہوئے اور تسبیح پڑھنے لگے، سبحانہ ربنا انا کنا من الظالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یا باری تعالیٰ ہم ظالم ہیں، ہم پر اپنا رحم فرما، ہم پر اپنا کرم فرما۔ وہ معافی کے خواستگار ہوئے، توبہ و استغفار کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک بہت بڑا باغ عطا فرما دیا۔ معافی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو باغ عطا کیا تو اس باغ میں سے ان 3 بھائیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اس باغ کو وقف کرنا شروع کر دیا، غریبوں اور مسکینوں کا حصہ نکالنا شروع کر دیا اور غریبوں اور مسکینوں کو نوازنا شروع کر دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس باغ کا ایک خوشہ ایک قد آور آدمی کے برابر ہوتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مال کی کثرت سے نوازا اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما کر ایک بہت بڑا باغ عطا فرما دیا۔ اس واقعہ سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے مال و اکرام سے نوازے، مال و دولت سے نوازے، باغات سے نوازے، کسی بھی نعمت سے نوازے، تو ہمیں فقیروں کو، غریبوں کو اور مسکینوں کو اس مال میں برابر کا حقدار ٹھہرانا چاہیے۔ ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل سے توبہ کی جاتی ہے، دل سے استغفار کیا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ معافی، جب ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی کا خواستگار ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معافی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں
رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس رزق حلال میں سے غریبوں اور مسکینوں کا حصہ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچے دل سے توبہ اور معافی کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.